خوش آمدید میرے دوستو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب پریشانی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام نکلے اور روانہ ہوئے۔ راستے میں اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ اے موسیٰ، آپ مدین چلے جائیں۔ مدین عربی شہر ہے اور وہ مصر کی طرح بازار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دیہاتی وطن ہے۔ وہاں پہ اتنی آبادی نہیں ہے، وہاں پہ آپ فرعون سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا ارادہ کیا اور روانہ ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور راستے پر جا رہے تھے، اور عن قریب وہ وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ اجنبی آدمی، پرایا شہر، پرائے لوگ، اور شاید زبان بھی تھوڑی سی ایک دوسرے سے مختلف ہو، اور کوئی ایک فرد بھی اپنا نہیں، ایک فرد بھی رشتہ دار نہیں، جاننے والا نہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام وہ اداسی کے عالم میں وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ لوگ ایک طرف سے آ رہے تھے، دوسری طرف سے جا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، وہاں سے بالکل سامنے ایک کنواں تھا، جس میں سے بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ مرد وہ دائیں بائیں کھڑے تھے اور پانی نکال رہے تھے، اور باری باری سب کے سب دائیں بائیں کھڑے ہو کر پانی نکال رہے تھے۔ اسی کنویں کے ایک طرف دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی اپنے جانوروں کے ساتھ، جن کو اپنے جانوروں کو پانی پلانا تھا، لیکن وہ پیچھے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اچھی شخصیت تھے، اور وہ کیوں نہ ہو کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی تربیت اللہ کی طرف سے ہو گئی تھی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ان دو عورتوں کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھا، آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ مرد ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ہمارا بھائی ہے نہیں، ہم دو ہی بہنیں ہیں، اور ایک ہمارا بوڑھا شیخ ابا ہے۔ یہ مرد خطرناک ہے، یہ ہمیں ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں۔ تو جب یہ مرد سارے کے سارے اپنے جانوروں کو پانی پلائے، اپنے پانی کا بندوبست کرے، اس کے بعد ہم جا کے پانی نکال لیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا کہ اس کنویں کے قریب جا کر ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک نبی میں کئی پہلوانوں کی طاقت ہوتی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام تو جلالی شخصیت تھے، وہ گئے اور انہوں نے فوراً ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا جو عام ایک یا دو آدمیوں کے اٹھانے کے قابل نہ تھا، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا تو وہ جا کر اس کنویں کے اوپر رکھ دیا اور کنویں کو بند کر دیا۔ کنویں کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ ڈر گئے اور خاموش ہو گئے کہ یہ آدمی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کو، ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی برتن دے دے، میں آپ کو پانی یہاں سے پلا لیتا ہوں، یعنی آپ کی بکریوں کو، آپ کے جانوروں کو پلا لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا اور پھر اس کنویں سے اس پتھر کو ہٹایا، تو لوگ خاموشی سے اپنا اپنا کام کرتے چلے گئے اور لوگوں نے کچھ نہیں کہا۔ مدین کی وہ لڑکیاں وہ اپنے گھر واپس چلی گئی، اور جب اپنے گھر واپس چلی گئی تو ان کے ساتھ عام روٹین کے علاوہ آج ایک الگ معاملہ ہو گیا تھا کہ وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ آج اپنے وقت سے پہلے ہی گھر میں آ گئی۔ لہٰذا ان کے والد گھر پر تھے، اور والد نے ان سے پوچھا کہ میری بچیوں، آپ کیوں آج جلدی آ گئی ہو؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا، ابا جان، آج ہمیں اللہ کا مدد مل گیا تھا، ایک بہت بڑا رحم دل آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، اس نے لوگوں کو ہٹایا اور ہمیں پہلے پانی پلایا، ہمارے جانوروں کو پہلے پانی پلایا، لہٰذا ہم آج وقت پر گھر پہنچ گئے۔ اس بوڑھے شیخ نے کہا کہ وہ کون تھا، آپ ان کو جانتی تھی؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ ابا جان، ہم تو ان کو نہیں جانتے، لیکن وہ ایسا تھا کہ مسافر کی طرح لگ رہا تھا، اور اس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے سفر کی وجہ سے، اور گرد تھا اس کے چہرے پر سفر کی وجہ سے، لہٰذا وہ ہمیں کہیں کا مسافر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ نے کہا کہ میری بچیوں، آپ نے غلطی کر دی، آپ نے اس آدمی کو یہاں لانا تھا، اس نے آپ پر احسان کیا، بدلے میں آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، لہٰذا آپ کو اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، ہمیں وہ اچھا آدمی لگ رہا ہے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آ گئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارے ابا آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو گئے اور گھر کو پہنچ گئے، اور اس بوڑھے شیخ کے پاس بیٹھ گئے
موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ اپنا تعارف کروائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور پوری کہانی سنائی، پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ مصر میں ایسا معاملہ ہوا۔ اس شیخ نے کہا کہ ڈرو مت، یہاں آپ کو ظالموں سے نجات ملی ہے، یہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ اسی شیخ کے ہو گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ایسے ہو گئے جیسے اس شیخ کا بیٹا ہو۔ کچھ دن رہنے کے بعد اس شیخ کے بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان، ہمارا تو کوئی بھائی ہے نہیں، لہٰذا آپ اس آدمی کو، یہ جو آدمی آیا ہے جس کا نام موسیٰ ہے، اس کو آپ رکھ لیں، تنخواہ پر کچھ نہ کچھ آپ رقم ان کو دیں گے اور یہ آپ کے ساتھ ملازمت کرے گا۔ اور اس کے بعد ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان، یہ جو موسیٰ ہے یہ امانت دار بھی ہے۔ اس شیخ نے اپنے بچی سے پوچھا کہ میری بیٹی، آپ کو کیسے اس کی امانت داری کا پتہ چلا؟ اس لڑکی نے جواب دیا، ابا جان، یہ موسیٰ طاقتور بھی ہے، قوی بھی ہے اور امانت دار بھی، اور وہ اس لیے کہ وہاں پر ہم نے جب اس کو دیکھا تو کئی آدمی جو پتھر اٹھاتے ہیں وہ ایک پتھر اس آدمی نے اکیلا اٹھایا۔ اور امانت داری یہ کہ جب میں نے اس موسیٰ کو کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، تو اس موسیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکی، آپ میرے پیچھے آئیے، میں آپ سے آگے چلوں گا۔ تو نظروں کی حفاظت کی وجہ سے یہ آدمی مجھے بڑا امانت دار لگا۔ اور اس لڑکے نے مجھ سے کہا، اے لڑکی، آپ میرے پیچھے آئیے اور جس طرف میں نے مڑنا ہو تو آپ ایک کنکر اٹھائیے اور آگے اس طرف وہ اس پتھر کو پھینکیے، لہٰذا میں اسی طرف چلا جاؤں گا۔ اس شیخ کو اپنی بچی کی یہ بات بڑی پسند آئی اور اس نے یہی طے کیا کہ اس آدمی کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، یہ آدمی ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اب وہ شیخ، وہ بوڑھا آدمی اور اس کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اس نے ایک الگ نظریے سے سوچا اور اس نے کہا کہ یہ بچہ اتنا امانت دار، قوی ہو سکتا ہے تو یہ میرا داماد بھی بہت اچھا بن سکتا ہے، یعنی یہ اچھا داماد ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور موسیٰ کو بتایا کہ آپ میرے پاس یہیں پر ٹھہر جائے اور 8 سال یہاں پر میرے اس ریوڑ جو بھیڑ بکریاں ہے اس کی خدمت کرے، میں آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر لوں گا۔ یہ جو 8 سال کی خدمت ہے یہ آپ کے لیے حق مہر ہے، لہٰذا آپ 8 سال کی خدمت کریں، اور اگر 10 سال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی، وہ آپ کی اپنی طرف سے ہوگی۔ اور یہ اس شیخ نے اس وجہ سے کیا کہ اس کو تو علم نہیں تھا کہ آگے اس موسیٰ کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، لہٰذا اس شیخ نے اس سوچ کے ساتھ اس کو رکھا کہ ایک تو 8 سال یہ میرے پاس رہے گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسا آدمی ہے، اور دوسرا کہ میرا تو کوئی بیٹا ہے نہیں تو میرے بیٹے کی جگہ بھی یہ آدمی لے لے گا، یہ بچہ لے لے گا، لہٰذا دونوں کو فائدہ پہنچ جائے گا اور میری بیٹی کا حفاظت بھی کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 8 سے 10 سال کی خدمت کی اور اب موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ ہمیں مصر جانا چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اگلی ویڈیو میں اس کی بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔